اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل آفس مظفر آباد سے محمد ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا ہر ہفتے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے 2 فیس بک کے سیشنز ہوتے ہیں۔ آج میں اس سلسلے میں جو آپ سے بات کروں گا وہ اسپیشلی ایک موضوع پہ ہے، اور اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا فنانشیل اسسٹنس کا پیکج۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے تمام آفیسز کے تھرو ہر جو ہمارا سیشن ہوتا ہے اس سیشن میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پیکج متعارف کراتی ہے۔ اس کو اسٹوڈنٹس فنانشیل سپورٹ کے نام سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کا جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہوم پیج اوپن کرتے ہیں تو اس پہ ڈاؤن لوڈ فولڈر ہوتا ہے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ۔ اس ڈاؤن لوڈ جو فولڈر ہے اس کو آپ جب کلک کرتے ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن بتا دوں، طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری اپلیکیشنز بھی آتی ہیں، اور اس میں یہ اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ SSF فنانشیل اسسٹنٹ سپورٹ بھی، وہاں آپ جب اس کو کرتے ہیں تو وہ SSF کے نام سے آتا ہے۔ وہاں پہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو پھر اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک اور ونڈو جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کو آپ جب اوپن کرتے ہیں تو پھر نیچے 3 فارمز اس کے اوپن ہو جاتے ہیں آپ کی سکرین پہ۔ اگر آپ موبائل سے کرتے ہیں تو بھی، اور اگر آپ لیپ ٹاپ پہ یا اس پہ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں سکرین پہ وہاں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو جو آپ کے متعلقہ اور زیادہ جن کا آپ سے تعلق ہے وہ 2 کیٹیگریز میں آتے ہیں فارمز۔ ایک کا 101 ہے، 101 یہ آپ بات غور سے سنیں، 101، اور دوسرا ہے 106۔ اچھا، اس میں 101 جو کیٹیگری ہے اس میں وہ تمام اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو نارمل حالات میں، یعنی جو غریب ہیں اور وہ اپنی فیس کو نہیں ادا کر سکتے اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ 101 کے تحت آئیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس اس کی ہے فارمز کی جو ٹائپ ہے وہ ہے 106۔ تو 106 میں یتیم بچے بچیاں آتے ہیں اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں جب آپ فنانشیل اسسٹنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، تو اس کی ترجیحات، ان کی کیٹیگریز کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ نے کن صورتوں میں وہ اپلائی کرنا ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو اس اسکیم کے تحت ہمارے ریجنل آفس مظفر آباد میں، ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹ ہیں، ضلع نیلم، مظفر آباد اور جہلم ویلی، 3 اضلاع کے لیے جو بجٹ ہے اس بجٹ کی جو ریشو ہوتی ہے، تناسب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے، تو اس حساب سے، اس تناسب سے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ والی بات ہے کہ اس کے لیے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے، میٹرک کے کریں گے، FA کے کریں گے، مطلب مثال کے طور پر کہ اگر ایک تحصیل میں سے 100 اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹ کی جتنی جو تحصیلیں بنتی ہیں، تو اس حساب سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہر اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹ کو فنانشیل سپورٹ کے تحت ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اس کو مالی معاونت دے دی جائے، یہ نہیں ہے۔ جتنی بھی اپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں گی، آپ لوگ اپلائی کریں گے، ان ساری اپلیکیشنز کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد کمیٹی ان کو چیک کرے گی، اور کمیٹی یہ ڈیسیژن کرے گی کہ آیا ان میں سے کس اسٹوڈنٹ کو فنانشیل سپورٹ دی جائے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب آپ اپلائی کریں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ واقعی مستحق ہیں، آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، یا یہ تو نہیں۔ ہمارے پاس جب ہم کمیٹی جب ڈاکومنٹ سارٹ آؤٹ کرتی ہے، ان کو چیک کرتی ہے، اور اس کے بعد جو بات سامنے آتی ہے پھر اس میں انٹرویوز بھی لیے جاتے ہیں۔ ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کو آپ کو کمیٹی کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، آپ کا انٹرویو لیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس اسٹوڈنٹ کو مالی معاونت دی جائے
یا نہ دی جائے۔ اب میری آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس اتنے سارے پروسیس کرنے کے بعد اگر آپ کی کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ مالی معاونت کے لیے مستحق نہیں ہیں، تو اس سارے تردد سے بچنے کے لیے آپ خود سے یہ بات پہلے سوچ لیں کہ اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں، پھر آپ یہ والا سارا جو پروسیس ہے یہ نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیزرونگ ہیں اور اگر 100 اسٹوڈنٹ اور اپلائی کرے تو اس 100 اسٹوڈنٹ کی نسبت جب آپ کے ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے تو آپ اس میں مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے 106 کی، جس میں یتیم بچوں کے لیے ہے فنڈ دیا جاتا ہے، اس کی بھی سیم صورتحال ہے۔ اس میں بھی اب یتیم بچوں کا یا بچیوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آیا وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر دو کیٹیگریز میں کہ آپ جنرل حالات میں آپ صاحب حیثیت ہیں لیکن یتیم ہیں، ویسی صورت میں آپ کو فنانشل سپورٹ نہیں دی جائے گی۔ فنانشل سپورٹ اس صورت میں دی جاتی ہے یتیم ہونے کے ساتھ آپ غریب بھی ہوں تو، یعنی آپ اس کے مستحق ہوں تو اس کو آپ کو الاؤ کی جائے گی۔ اب آ جاتی ہے بات، یہ آپ نے اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 6 فروری ہے۔ 6 فروری تک آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنا CMS پورٹل اوپن کرنا ہے۔ CMS پورٹل سے آپ نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کا جو ونڈو ہے، آپشن ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپلیکیشنز پہ جانا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ اس کا آئیکن بنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے کریٹ نیو کرنا ہے۔ یہ چیزیں وہاں پہ ساری مینشن ہے، لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے پروسیس کیسے کرنا ہے۔ کریٹ نیو جب آپ کریں گے تو اس میں اپلیکیشنز 4-5 آپ کی اوپن ہو جائیں گی۔ وہاں پہ آپ لکھا ہوا ہوگا کہ اپلائی فار فنانشیل اسسٹنس۔ آپ نے فنانشیل اسسٹنس اپلائی والے کالم کو، لائن کو کلک کرنا ہے، پھر آپ نے وہاں پہ فلنگ کرنی، لکھنا ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور پھر نیکسٹ فارم کرنا ہے۔ تیسرے سٹیپ میں ایک ونڈو جنریٹ ہوگی، وہاں پہ آپ نے اپنی ریزن لکھنی ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، جہاں جیسے آپ کو ایزی ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے پھر وہاں پہ فارمز، جو فنانشیل اسسٹنس کے 3 فارم ہیں، 2 انگلش میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک اردو میں ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ماہانہ آمدنی سرٹیفکیٹ۔ ماہانہ آمدنی سرٹیفکیٹ، یہ تینوں فارم ہمارے فنانشیل اسسٹنس کا، جہاں سے آپ نے اس کو دیکھا ہے وہیں پہ یہ موجود ہے، وہاں سے آپ نے ان کو پرنٹ کر کے پہلے سے فل کر کے اٹیسٹ کروانا ہے۔ اب 3 یہ فارم ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اسٹوڈنٹ کا شناختی کارڈ، اسٹوڈنٹ کا فارم بے، اور پیرنٹس میں سے جو بھی ان کا سربراہ ہو، والد صاحب ہیں تو ترجیحاً والد صاحب کا شناختی کارڈ لگائیں۔ اگر والد صاحب جو یتیم بچے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں تو پھر وہ، اگر ان کی والدہ سربراہ ہیں ان کا شناختی کارڈ لگائیں، اگر والدہ نہیں ہیں تو بڑے بھائی ہیں تو ان کا شناختی کارڈ لگائیں۔ یہ 3 ڈاکومنٹ جو ہیں، یہ آپ کو میں نے 2 کارڈ، ایک فارم بے اور چوتھا جو ہمارا فارم ہے انکم سرٹیفکیٹ، یہ چاروں ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانے ہیں، اور اٹیسٹ بھی بائی نیم کروانے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہ فارمز آپ نے PDF سکین کر کے وہاں اپلوڈ کرنے ہیں، جہاں پہ آپ نے لکھنے نا ریمارکس، جب آپ آن لائن اپلائی کریں کر کے تیسرے سٹیپ میں جائیں گے، وہاں پہ آتا ہے لکھا ہوا نیچے کالم میں، جب آپ اپنی بات لکھ لیں گے نیچے کالم بنا ہوگا اٹیچمنٹ۔ اٹیچمنٹ میں آپ نے یہ 3 اور 3 6 کاغذ جو ہیں کرنے ہیں کیا، اپلوڈ۔ یہ آپ نے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ہارڈ میں کاغذ جو بھی ہیں یہ سارے، یہ آپ نے دفتر 6 فروری سے پہلے پہنچانے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آن لائن اپلائی کرتا ہے،
کاغذ ڈیو ڈیٹ کے اندر ریجنل آفس مظفر آباد میں نہیں سبمٹ کرتا اس کو فنانشیل اسسٹنس نہیں دی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کے اوریجنل کاغذ 6 فروری تک مظفر آباد ریجنل آفس میں پہنچ جانے چاہیے. اب جو کانٹینیو یہاں پہ 2 ٹائپس اور آ جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ ایک تو یہ ہے کہ فریش جو اسٹوڈنٹس نے اپلائی کرنا ہے اور ایک کانٹینیو وہ اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں جنہوں نے فنانشیل اسسٹنس پہلے سمیسٹر میں لی ہے, دوسرے میں لی ہے یا تیسرے میں لی ہے اور اب وہ اس کو نیکسٹ لینا چاہتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں یہ کانٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی فنانشیل اسسٹنٹس کی مد میں. جو اسٹوڈنٹ پہلی بار اپلائی کریں گے وہ یہ سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے. اس کے علاوہ وہ کورس رجسٹریشن میں جا کے اپنا ایڈمیشن کا جو چلان ہے انہوں نے پرنٹ کرنا ہے, پرنٹ کر کے وہ بھی ساتھ میں اپلوڈ کرنا ہے. فیس جمع نہیں کروانی اور ڈاکومنٹ یہاں پہنچا دینے. جن اسٹوڈنٹس نے اس سے قبل 1 یا 2 بار فنانشیل اسسٹنس کے تھرو وہ مطلب لے چکے ہیں مالی معاونت, ان اسٹوڈنٹس نے صرف اپنا ایڈمیشن چلان پرنٹ کرنا ہے, یعنی اگلے کورس میں داخلہ بھیجنا ہے. بھیجنے کے بعد ایڈمیشن چلان جو ہے انہوں نے ایڈمیشن جو چلان ہے چلان کا انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے. صرف ایڈمیشن اپنا بھیجنا ہے اور ڈاکومنٹ کی جگہ صرف اپنا ایڈمیشن چلان اپلوڈ کرنا ہے کر کے خالی وہ ایڈمیشن چلان یہاں بھیجنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر دفعہ میں یہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں لیکن وہ بار بار یہی کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ پروسیس کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ایک بار ڈاکومنٹ پروسیس کر دے نا اس کو نیکسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ بی ایس والے آگے تک ان کو پھر صرف اپنا ایڈمیشن چلان ہی اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. اور وہ لیکن آن لائن اپلائی وہ ہر بار کریں گے. ڈاکومنٹ صرف ایڈمیشن والا انہوں نے کرنا ہے, باقی اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ آپ نے کرنا ہے. کرنے کے بعد تو یہ آپ نے کرنا ہے. اچھا اس میں 2 کوسچن آ رہے ہیں. بی ایس ایجوکیشن 2 ایئر کروا رہے ہیں کیا یہ سر؟ بی ایس ایجوکیشن 2 ایئر نہیں ہوتی, بی اے 2 ایئر ہے. ملک ابرار روان صاحب ہیں, یہ نہیں ہے. بی ایس 4 ایئر والی ہوتی ہے. ہاں ایسی بات ضرور ہے کہ جن لوگوں نے بی اے ڈی اے میں کیا ہوا ہے وہ اس کو سوئچ آن کر کے آگے جا سکتے ہیں 4 ایئر میں. اوکے. اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہے نا, یہ نظریات صاحب کہہ رہے ہیں برنگ دیم آن کیمرہ, تو وہ ڈاکومنٹ ابھی اس میں وہ اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے, وہ آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ جو اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی پوچھ رہے ہیں 25 کو ہفتے کو اور اتوار کو آفیشیل چھٹی ہوتی ہے. ہفتہ اتوار کو یونیورسٹی بند ہوتی ہے. انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے, ہمارا کوئی نہ کوئی بندہ یہاں موجود ہوتا ہے, سٹاف سارا نہیں ہوتا. صبح 8 بجے آفس آن ہوتا ہے اور شام 4 بجے تک. آفس ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک ہے. اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے اور گزٹڈ ہالیڈیز میں آفس بند ہوتا ہے, لیکن انفارمیشن کی حد تک ہمارے انفارمیشن ڈیسک پہ کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو جو آج کا آپ کے سیشن کے حوالے سے جو باتیں بتائیں کہ 2 ہماری سکیم ہیں. 101 کے تحت آپ جنرل غریب اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. 106 کے تحت یتیم بچے بچیاں اپلائی کریں گے. اپلائی کرنے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ واقعی ریئلی حقیقتاً آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ڈیزرونگ کرتے ہیں کہ آپ کو فنانشیل اسسٹنس دے دی جائے گی. کمیٹی کے 5 لوگ جب اس کو ایگزامائن کریں گے تو آپ اس میں آپ کے ڈاکومنٹس میں وہ ٹرو ہو جائیں. اوکے. دوسری بات میں نے بتائی آن لائن اپلائی کرنا لازمی ہے. آن لائن اپلائی کرنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا جا سکے گا. آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کے ڈیو ڈیٹس کے اندر ڈاکومنٹس یہاں آفس میں پہنچنے لازمی ہیں. تیسری بات, آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ بائی نیم ہونے چاہیے. اور یہ 3 جو ریکوائرمنٹ ہیں یہ آپ پوری کریں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کو انفارم کیا جائے گا, ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے اور چیک کرنے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ والے جو ایڈمیشن ہیں ہمارے یہ میٹرک اور ایف اے کے ہیں.
فیز 1 اس کو کہتے ہیں. فیز 1 میں میٹرک اور ایف اے کے ایڈمیشن ہے. ان کی ڈیٹ 6 فروری تک میں نے آپ کو بتائی ہے. بی اے بی ایس بی اے اے ڈی اے پروگرام جو ہے 2 ایئرس کا، بی ایس پروگرام، بی ایڈ، یہ والے سارے جو پروگرامز ہیں ان کے لیے 1 مارچ سے فنانشیل اسسٹنس کی جو اسکیم ہے وہ سٹارٹ کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.